السلام علیکم، میں ہوں ایک اعزاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اقرار الحسن کے حوالے سے۔ اقرار الحسن کو غدار بھی کہا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پالتو بھی، اور دوسری طرف اقرار الحسن اس وقت عمران خان پر تنقید کر کے، پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کر کے اپنے کندھے چوڑے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے اور وہ کس طرح سے ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہو کے پھینکے جاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی، جنہوں نے یہ ملک بنایا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے خواہاں تھے۔ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ آج یہ پاکستان کتنا اسلامی ہے اور کتنا جمہوری ہے، یہ ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی ایک ایسا ادارہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق کام کر رہا ہو، جواب ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کوشش کی تھی، ہم اس کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ اس میں ناکام ہوئے۔ ناظرین، وہ ناکام اس لیے ہوئے کہ انہوں نے جو پہلا گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، وہ حلف یہ تھا کہ میں اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بناؤں گا، بلکہ ان کا پہلا حلف یہ تھا کہ میں ملکہ برطانیہ اور اس کے جانشینوں کا وفادار رہوں گا۔ جب یہ حلف اٹھایا تھا تو حلف کی پاسداری ضروری ہو جاتی تھی۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کی اس حوالے سے جب موت ہوتی ہے، اس پر بھی سوال ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹھنڈے علاقے میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ٹی بی کے مریض تھے اور وہاں پر جا کر موت ہی ان کی واقعہ ہونی تھی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کو مارنے کا ایک حربہ تھا۔ ناظرین، کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبولینس نہ پرووائڈ کر کے، ٹائملی ان کا علاج معالجہ نہ کروا کے انہیں مارا گیا۔ ناظرین، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیاقت علی خان کی۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، رانا لیاقت علی خان، پہلے وزیر اعظم پاکستان۔ ناظرین، انہوں نے رشیا جانے کی جسارت کی، جس کی سزا انہیں موت کے گھاٹ اتار کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس ملک کے یا اس ملک کی عوام کے فیصلے کرنے والے؟ یہ طاقت تو ہمارے پاس ہے۔ مقتدرہ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، وہ فیصلہ کتنا درست تھا، کتنا غلط، یہ تو تاریخ ہی ثابت کرے گی، اور وہ تاریخ جب ان پر ریسرچ کرنے کی اجازت ہوگی، جب ان پر لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی اجازت ہوگی۔ آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر ہم کسی طرح کا ریسرچ تھیسس سبمٹ نہیں کروا سکتے۔ اپنی یونیورسٹیز میں تاریخ کے طالب علم، سیاسیات کے طالب علم اس پر اگر کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے جواب نہیں میں ہے۔ ناظرین، اب ہم کچھ تھوڑا سا گیپ لے کے 1956 کا آئین بننے کے بعد کی بات کرتے ہیں، ایوب خان کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایوب خان کا دور ایسا دور ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے اچھا اور ایسا لیڈر جس کے دور میں ترقی کی ہو ملک نے، تو ہمارے بزرگ ایوب خان کا نام لیتے ہیں۔ اب ایوب خان کو گالی کس طرح سے دلوائی گئی، کس نے دی، اور اس نے واقعتاً اسی قوم کی خدمت کی تھی یا اغیار کے تلوے چاٹے تھے؟ لیکن ہم نے یہ بھی سنا کہ جب ان کو دار سے اتارنا تھا تو انہیں کتا تک کی گالی بھی دلوائی گئی، یا عوام نے دی؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ناظرین، ہم انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اور کردار کی بات کرتے ہیں جن پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ جی ہاں ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کیپٹلزم بلاک سے نکل کر روس اور چینی بلاک میں جانے کی جسارت کریں گے۔ اس کی سزا انہیں پھانسی دے کر دی گئی۔ آج تمام وہ
لوگ جو اس وقت زندہ تھے آج وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پھانسی غلط تھی، وہ ججمنٹ وہ جوڈیشری کے تھرو ایک عدالتی قتل تھا۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ضیاء صاحب کی، جنہیں مرد مومن بھی کہا جاتا ہے، جنہیں افغان جہاد کا چیمپئن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وہ جہاد کی جو ٹریننگ یا نرسری بوئی تھی وہ امریکی ڈالروں کے عوض بوئی گئی تھی، اور وہ جہاد معذرت کے ساتھ ہم نے اسلام کا جو ایک بنیادی اہم جز ہے جہاد، جو کہ ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اسے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا، دوسری طرف یہ اتنے عظیم کام کے لیے پاکستان نے ڈالر لیے، ڈالر بھی کہاں سے؟ امریکہ سے، اسی امریکہ سے جو امریکہ آج پوری دنیا میں ظلم، فسطائیت اور بربریت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ناظرین پھر اسی ضیاء کو آم کھانے کا بہت شوق تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھنڈی گوشت کھانے کا شوق تھا، انہیں ان کی آخری خواہش پوری کی گئی، بھنڈی گوشت کھلا کر آموں کی پیٹیاں جہاز میں رکھ کے ان کو کس طرح سے جہاز کے اندر روسٹ کیا گیا، یہاں تک کہ امریکہ نے اپنے کئی نمائندے بھی اس جہاز میں بٹھائے تاکہ ضیاء کو یا بعد میں میڈیا کو کسی طرح کی بنگ نہ پڑے کہ ہم نے کس طرح سے ضیاء سے کام لیا، اور جب یہ نو کہنے پہ آیا تو ہم نے اس کے چیچڑے کس طرح سے بخیرے۔ ناظرین بات یہی ختم نہیں ہوتی، پھر باری آتی ہے محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کی، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، یعنی اقتدار کی کرسی، وزارت عظمیٰ کا ڈنڈیور پورا ہونے ہی نہ دیا گیا۔ اور ہوا کیا، کرتے کیا تھے، بس یہ سائن کر دو، یہی وجہ ہے، یہی بنیادی محرکات تھے کہ آج پاکستان IMF کی چکی میں پس رہا ہے۔ پھر بالآخر 2007 میں بینظیر بھٹو اپنے خالق حقیقی سزا ملی، لیکن نواز شریف آج بھی سسٹم سے آؤٹ ہے۔ یہ سسٹم میاں محمد نواز شریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، گو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ بڑے نام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر پلان میاں محمد نواز شریف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ انڈو پاک جو ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے وہ بھی میاں محمد نواز شریف نے پلان کی تھی۔ حاضرین خیر، اب عمران خان کی باری آتی ہے، اس میں انٹری ڈالتے ہیں عمران خان، سابقہ کرکٹر، کپتان، سابقہ کرکٹر اور ایک کپتان جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا، جن کو دنیا کے کسی طرح کے لالچ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو شہرت حب جاہ تھی، شاید وہ ہو، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، لیکن اسی بنیاد پر آج اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی تسکین کے لیے ملک کے خلاف یہ کر رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے متبادل یہ بیانیہ بنا رہی ہے، یا بیانیہ بنا ہوا ہے۔ 2024 میں عوام نے آلو، بینگن، شلجم، نہ جانے کریلے کیا کچھ ڈھونڈ کے عمران خان کو دوبارہ سے ووٹ دیا، پھر اسی مقتدرہ کو، اسی اسٹیبلشمنٹ کو ناکو چنے چبوائے اور رزلٹ تبدیل کرنے کے لیے، اور موجودہ اس حکومت کو، فارم 47 کی حکومت کو کس طرح سے قومی اسمبلیوں تک، صوبائی اسمبلیوں تک لایا گیا۔ ناظرین یہ ایک ایسی روداد ہے کہ آج سے چند سال بعد بچہ یہ کہے گا کہ 2024 کا الیکشن چوری ہوا تھا، اور آج اسٹیبلشمنٹ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو کوئی یہ بات کرتا ہے اسے
اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دیا جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگ یہ ملک چھوڑ کے باہر جا بیٹھے ہیں، وہ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ اور ناظرین، ہم اگر بات کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم بھی اس کے ہیں۔ اب اقرار کی باری آئی۔ اقرار عمران خان کے خلاف اسی بیانیے میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عمران خان واقعتاً اپنی ذات کی تسکین چاہتا ہے، وہ فرد واحد پارٹی پر قابض ہے، پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے۔ اس سے کوئی پوچھے پیپلز پارٹی میں بلاول ہی لیڈر کیوں، وہ بات نہیں کرے گا۔ اس سے کوئی پوچھے زرداری ہی صدر پاکستان کیوں، کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اور نوجوان ایسا نہیں جو صدر پاکستان بن سکے؟ اقرار کوئی جواب نہیں دے گا۔ اگر اقرار سے یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کو کچھ ٹکٹس دیے، وہ یہ بات نہیں مانے گا۔ وہ کہتا ہے یہ اکا دکا، بائی چانس، ہوک لک، وہ کہتا ہے یہ بس ایک ان کا تکا لگا ہے۔ میں ایسی قیادت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی اب اس کرسی پر بیٹھیں گے۔ اب وہ پارٹی کا، عوام راج پارٹی کا سربراہ ہے۔ اب یہ ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کو وہ فروغ دے رہا ہے۔ مخترع کا جو بیانیہ ہے، اسی بیانیے پر لبیک کہہ رہا ہے۔ اب آج ایک نوجوان وہ کیسے اقرار سے انکار کرے کہ بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے بھئی ہم آپ کی رگ رگ سے جانتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اسے کہہ دیا کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا، یا اس کے بقول اس نے ان کو برے الفاظ سے بھی انتخاب کیا، اس سے زیادہ برے الفاظ کہے، بالفرض اس نے کہہ بھی لیے۔ تو اس میں عمران خان کا برائی کہاں سے آ گئی؟ عمران خان پر یہ الزام اقرار کا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ اسی میں اقرار کو عافیت نظر آئی، اور آج اقرار الحسن یہ سب کچھ کر گزرنے میں اپنی عافیت سمجھ رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جواد کو اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ جواد احمد بڑا اس وقت لوگوں میں کم از کم لوگ اس کو کرپٹ تو نہیں کہہ رہے، لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس نے عوام کا پیسہ چرایا، وہ لوگ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے عوامی مینڈیٹ ہمارے ساتھ جھوٹ فریب دھوکہ دیا۔ اور اقرار کے ساتھ جو ہونے والا ہے، چونکہ یہ خواب زیادہ بڑے دکھا رہا ہے، امیدیں دلا رہا ہے، جتنی بڑی امید ہوگی، جتنا بڑا خواب ہوگا، اتنی بڑی آپ کو چپیٹ پڑے گی۔ اب یہ بیانیہ جو بنا رہا ہے کہ عمران خان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، کیا یہ کبھی سوال مریم نواز سے کرنے کی جسارت کرے گا؟ جواب ہے نہیں۔ کیا یہی اقرار الحسن بلاول بھٹو کے حوالے سے سوال کرے گا؟ جواب ہے نہیں۔ یہ صرف سوال کرے گا عمران خان کے حوالے سے، اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی نئی پارٹی آتی ہے وہ سب سے پاپولر پارٹی کے اگینسٹ آتی ہے، تو عمران خان اس وقت سب سے پاپولر ہے، اس لیے میں عمران خان کو ہی اپنا مخالف سمجھتا ہوں۔ یعنی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے مخالف نہیں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ اس کے مخالف ہونے چاہیے تھے، جن کے پاس طاقت ہے۔ عمران خان بیچارہ تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ اس کا کیسے مخالف ہو گیا؟ اب جیل کے بعد کیا یہ پھانسی گھاٹ پہ چڑھانا عمران خان کو پھانسی گھاٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو یہ مروانا چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟
اور کیا چاہتے کیا ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ تمام کی طرح اس وقت کیا پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جلسہ کرنا ہو وہ کر سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرار کا یہ کہنا کہ جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کے خلاف مجھے کھڑے ہونا ہے، تو بھئی جو سب سے طاقتور ہے اس کے خلاف کیوں نہیں؟ وزیر اعظم ہے نا طاقتور، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، تو آپ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے خلاف اپنے بیانیہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے قرض اتارو ملک سوارو کی تحریک چلانے والا یہ چور خاندان اس وقت ملک پر مسلط ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کی 50% حکومت کرنے والے خاندان آج اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کو ڈلیور نہیں کیا؟ جب کراچی سے آئے ہوئے ان کے میئر سے سوال کیا جاتا ہے لاہور میں آپ کو کھڈے تو نہیں نظر آئے، وہ کہتے ہیں لاہور کے ساتھ کراچی کا جو کمپیریزن ہے وہ نہیں بنتا، نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے پاس ریسورسز کم ہے، جو پورے ملک کو چلا رہا جو شہر اس کے پاس ریسورسز کم ہے، سب سے بڑا شہر۔ ناظرین، یہ سیاسی بیان بازیاں، یہ سیاسی تڑیاں، یہ سیاسی بدماشیاں یہ ملک میں چلتی رہیں گی۔ میں یہ ساری ردات کیوں سنائی ہے کہ اقرار الحسن irrelevant شخص ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پاکستانی نوجوان کی توجہ کسی اور طرف لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان سچا ہے جھوٹا ہے یہ ایک بحث علیحدہ سے ہے، یہ وہاں سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف مبذول کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں نے 14 سال جو خدمت کی ہے اس قوم کی، میں نے عوام کو شعور دیا، میں نے عوام کو سچ دکھایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں بھی عمران خان کی طرح ایک ہیرو ہوں۔ یعنی کہ اب یہ ایک نان ایشوز تھا، یہ ایشو تھا ہی نہیں، اس ایشوز پر مٹی بھی ڈالی جا سکتی تھی۔ پھر خاموشی ہوتی ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اس غلطی سے چھٹکارے کا واحد راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، لیکن یہ اقرار الحسن نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پریس کانفرنس، میڈیا ٹاکس، انٹرویوز دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، بلکہ خود سے انوائٹ کیا جا رہا ہے، پھر لوگوں سے سٹیٹس لگوائے جا رہے ہیں کہ اقرار الحسن پاکستان کا واحد شخص ہے جو چند منٹوں میں پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاکس کی کال دیتا ہے اور میڈیا فوری دوڑا آتا ہے۔ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ کیا مقتدرہ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کام مشکل ہے؟ اگر اقرار اپنے گھر میں سویا ہوا ہو، کمبل لے کر، گرمی کا موسم ہو، اے سی فل ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ چاہے اس کو بھی دکھا سکتی ہے کہ یہ اقرار سویا ہوا ہے۔ یہ تو پھر اقرار میں کال دی تھی، مقتدرہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، چونکہ سسٹم ہے نا، سسٹم کے تھرو سارا کچھ۔ آج یہ ببانگے دوہل کون سا ٹی وی چینل ہے جس پر مقتدرہ کی مرضی کے بغیر کچھ چل سکتا ہو؟ ہاں، فضا علی خان وزیر داخلہ کے چینل پر چل سکتی ہیں ٹانگیں اٹھا کے، تو باقی رہ کیا گیا پیچھے؟ اگر یہ چل سکتا ہے، ہاں لکھا ہوا ضرور ہے کہ عمران خان کا نام یا عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، عمران خان اگر بیمار ہے اس کو ہاسپٹل میں نہیں پیش کرنا، عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات نہیں کروانی۔ کیوں؟ کیونکہ مقتدرہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا مفاد نہیں رہ گیا۔ ایک وقت تھا جب تھا، آج مفاد نہیں ہے، اس لیے عمران خان کا جو مکو ہے وہ ٹھپنا ہے، وہ اقرار کے ذریعے سے یا جواد کے ذریعے سے، وہ نواز شریف کے ذریعے سے، بلاول کے ذریعے سے، یہ زرداری کے ذریعے سے ہو۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان بھی کردار ادا کریں گے، طارق جمیل صاحب بھی کردار ادا کریں گے۔ معذرت کے ساتھ آج ایک اور تحریک بھی چند دنوں میں ختم ہو گئی،
مقتدرہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید جب ہم اس طرح سے اس تحریک کو نمٹائیں گے تو عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیں گے. لیکن پھر پی ٹی آئی نے پچھلے 2-4 جلسے کیے ہیں، ان جلسوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان آج بھی پاپولر ہے اور رہے گا. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی ضیاء کی طرح، بھٹو کی طرح، لیاقت علی خان کی طرح سائیڈ لائن کر دیا جائے. یہ ایک راستہ ہے، لیکن اس راستے پر عمل درآمد کروانے کے لیے آدھی دنیا سے جنگ مول لینا ہے. مثلا گولڈ سمتھ فیملی، سونے کی مارکیٹ 50% سے زیادہ جو مارکیٹ ہے ان کی ہے، تو ان کے ساتھ بگاڑنا، اس میں پھر بڑے بڑے پاپولر ٹائکون آئیں گے، پھر ان کے ساتھ بگاڑنا، پاکستان کی معیشت کدھر جائے گی کدھر نہیں جائے گی. بڑی پیچیدگیاں ہیں. ملک ریاض کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کو پاکستان واپس لایا جا رہا ہے. کس نے اس کو بنایا تھا؟ بحریہ ٹاؤن، کیسی عالی شان محلات تھے. معذرت کے ساتھ وہ دن بھی ہمیں یاد ہیں جب بائک یا پیدل چلنے والا بحریہ ٹاؤن میں انٹر ہوتا تھا تو اسے تقریب کار سمجھا جاتا تھا. اور آج وہی بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب مشکلات کا شکار ہیں. کیوں؟ صرف جنگ کیا ہے؟ مقتدرہ کے ساتھ پنگا. عمران خان کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا؟ جب سارے حربے، تمام ٹک ٹاکرز، تمام انفلوئنسرز، تمام اسٹریٹجی استعمال کر کے دیکھ لی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے دیکھ لیا، تب جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، نو، واحد حل عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کا اب یہ ہے کہ اقرار جیسی جو کٹ پتلیاں ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اور وہ کیا کریں گی؟ مہنگائی ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، شعور ہے، سوال اٹھانا ہے، اس سے توجہ ہٹا کے ہمیں اس طرف لگائے گی کہ اقرار کا بیانیہ بڑا ہے یا عمران خان کا بیانیہ بڑا ہے. عوام کو، نوجوان کو سوچنے نہیں دینا، شعور کی آنکھ نہیں کھلنے دینی. یہ ایک مقتدرہ کا حربہ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیانیہ کس طرف جاتا ہے، کیا موڑ لیتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے.